السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 33 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ادا چائے کے کھیت ہیں۔ اگلے روز عائشہ نے اسے اپنی عزیزہ قبری خانم کا لہلہاتا ہوا کھیت دکھاتے ہوئے بتایا تھا۔ ادا چائے کیا ہوتی ہے؟ اس نے پودے کے ترکی نام کا مطلب پوچھا۔ ادا یعنی جزیرہ اور چائے یعنی ٹی۔ اوہ اچھا، ہم بھی ٹی کو چائے ہی کہتے ہیں۔ وہ دھیرے سے ہنس پڑی۔ قبری خانم ایک معمر خاتون تھیں۔ ان کی فصل تیار تھی مگر ان کے پاس کوئی ہیلپر نہیں تھا جو ان کے ساتھ فصل چنتا۔ سو عائشہ کے کہنے پہ حیا نے لکڑیاں کاٹنے کے بجائے قبری خانم کے ساتھ ادا چائے کے پتے چننے شروع کر دیے۔ چمکتے سورج اور ٹھنڈی ہوا کے امتزاج میں کام کرنا مشقت طلب تھا، مگر وہ اس فطرت کے قریب ماحول میں خوش تھی۔ قبری خانم سے وہ چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتی رہی تھی، اور جو باتیں وہ عبدالرحمن پاشا کے بارے میں کر جاتی وہ انہیں ذہن میں محفوظ کر جاتی۔ اسے ہوٹل گرینڈ کے معاملات میں دلچسپی ہونے لگی تھی۔ وہ اب تنہا کہیں آتی جاتی نہیں تھی، ورنہ کئی دفعہ اس کا جی ہوٹل گرینڈ کا چکر لگانے کو چاہا تھا۔ واپس جانے کا ارادہ اس نے فی الحال ملتوی کر دیا تھا۔ اس کی چھٹی حس کہتی تھی کہ بیوقدہ میں کچھ ہے، کچھ ایسا جو اسے اگر معلوم ہو گیا تو اس کے پاس ایک قیمتی ہتھیار آ جائے گا جو مستقبل میں اس کے کام آ سکتا ہے۔ اس شام وہ تینوں ساحل کنارے چٹائی پہ بیٹھی تھی۔ عائشہ کو آج 2 سیب ملے تھے، سو وہ انہیں کھول رہی تھی۔ حیا اب بڑے سیب نہیں چنتی تھی، بلکہ بادام کے سائز کی سیبوں کے خالی کھول ریت سے اٹھا لیتی اور اب ان کے ہی ڈھیر کو لیے وہ ایک مالا میں پرو رہی تھی۔ ساتھ ہی بہاریں اپنے پزل باکس کے سلائڈز کو اوپر نیچے کر رہی تھی۔ حیا، میں اسے کبھی نہیں کھول پاؤں گی۔ اس کا لہجہ مایوس کن تھا۔ حیا نے ننھے کھول کو سوئی میں پروتے سر اٹھا کر اس کا اداس چہرہ دیکھا، پھر گردن آگے جھکا کر اس پہ لکھی نظم کو پڑھا۔ یہ بہت آسان ہے بہاریں، ٹھہرو میں تمہیں ایک ہنٹ دیتی ہوں۔ اس نے دوبارہ سے وہ نظم پڑھی، پھر سمجھ کر بولی، یہ ایک سفید چھوٹی سی آنکھ ہے جو چاندی کے صندوق میں بند ہوتی ہے، اور وہ صندوق نمکین گہرائی میں رکھا ہوتا ہے۔ بہاریں، وہ کون سی گہرائی ہے جو نمکین ہوتی ہے؟ بہاریں جو اداس نظروں سے پزل باکس کو دیکھ رہی تھی ایک دم چونکی۔ مرمرا، سمندر، نمکین پانی؟ عائشہ نے مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے چھرا اپنے سیب کے ایک طرف رکھا۔ ہاں تو بہاریں، وہ کیا چیز ہے جو پانی کے اندر ایک صندوق میں ریت کے زرے سے بنتی ہے؟ حیا، وہ مٹی کے ذرے سے بنتا ہے، اور اس کا صندوق
جب قتل کیا جاتا ہے تو چھرا گھونپ کر قتل۔ وہ خوشی سے بے ربط جملے بولتی عائشہ کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، جو ایک چاندی سے چمکتے سیپ میں چھرا چلا رہی تھی۔ سیپ کا کھول چٹکا۔ عائشہ نے کتاب کی طرح سے اسے کھولا۔ اندر دم توڑتے جانور پہ ایک سفید موتی جگمگا رہا تھا۔ موتی، پرل، پورے 5 حروف ہوتے ہیں، بہاریں خوشی سے چلائی اور پھر جلدی ڈبے کے کوٹ بار کی سلائیڈز اوپر نیچے کرنے لگی اور اب اس پہ پرل لکھ رہی تھی۔ حیا اور عائشہ بے اختیار اپنا کام چھوڑ کر آگے ہو کر اسے دیکھنے لگیں۔ جیسے ہی بہاریں آخری حرف ایل سامنے لائی، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کے سائیڈ سے دروازہ باہر کو کھلا۔ حیا کی توقع کے برعکس وہ باکس اوپری ڈھکن کے بجائے سائیڈ کی دراز سے کھلتا تھا۔ دراز میں سیاہ مخملی کپڑا بچھا تھا اور اس پہ ایک نازک سا نیکلس رکھا تھا۔ دراصل نیکلس پلیٹینم کی زنجیر تھی، جس پر ہر 2 کڑیاں چھوڑ کر ننھے ہیرے لٹک رہے تھے۔ زنجیر کے بالکل وسط میں ہیرے کے بجائے 3 کڑیاں لٹک رہی تھیں، جن کے آخری سرے پر ایک سفید موتی پرویا ہوا تھا۔ وہ تینوں مبہوت سی اس بیش قیمتی نیکلس کو دیکھ رہی تھی۔ بہاریں، یہ تو وہی موتی ہے جو تمہاری سیپ سے نکلا تھا، جو تم نے عبدالرحمن کو دے دیا تھا۔ عائشہ ششدر سی اس موتی کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، یہ تو وہی ہے، عبدالرحمن نے مجھے گفٹ کر دیا، اور وہ بھی اتنے خوبصورت انداز میں۔ حیا بس اتنا ہی کہہ سکی۔ اسے اس تحفے اور اس تحفے کو دینے کے انداز نے بہت متاثر کیا تھا۔ بہاریں نے اپنی ننھی انگلیوں سے نیکلس اٹھایا اور گردن سے لگایا، پھر چہرہ اٹھا کر ان دونوں کو دیکھا۔ یہ کیسا لگ رہا ہے؟ اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ بہت پیارا۔ عبدالرحمن نے مجھے کتنا پیارا گفٹ دیا ہے، اللہ، مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا۔ وہ اپنے پرس سے آئینہ نکال کر اب ہر زاویے سے اس کو اپنی گردن سے لگا کر دیکھ رہی تھی۔ تم عبدالرحمن کو ضرور تھینک یو کرنا۔ اللہ، بہاریں کی خوشی بیان سے باہر تھی۔ حیا، میں تم سے بھی خوبصورت لگ رہی ہوں، ہے نا؟ ہاں، تم مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ وہ مسکرا کر اسے تسلی دیتی سیپ کے کھول اٹھانے لگی۔ ابھی اسے پوری مالا بنانی تھی۔ حیا، تم میری تصویر کھینچو، میں اسے سر پر کراؤن کی طرح پہنتی ہوں، کیونکہ میں پرنسس ہوں۔ وہ نیکلس اپنے سر پر تاج کی طرح پہنے اٹھ کر ساحل پر جا کھڑی ہوئی۔ اس نے وہ گفٹ 2-2.5 ماہ بعد کھولا تھا، سو آج اس کا دن تھا۔ دھیان سے بہاریں، ہوا تیز ہے۔ سمندر کی طرف پشت کیے کھڑی بہاریں نے عائشہ کی بات نہیں سنی تھی۔
حیا نے موبائل نکال کر کیمرہ آن کیا، پھر موبائل چہرے کے سامنے لا کر بہارے کو فوکس کیا۔ پرنسس، اب تم ذرا مسکراؤ۔ بہارے بہت معصوم انداز میں مسکرا دی۔ اسے بے اختیار بیوقوف ادا کے بازار میں سڑک کے وسط میں کھڑی بہارے یاد آ گئی، جس کے گرد سیاحوں کا جھمکٹا لگا ہوا تھا۔ ریڈ کارپیٹ شو پھر سے شروع ہو گیا تھا۔ اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور ساتھ پانی بھی۔ اس سے پہلے کہ ان میں سے کسی کی کچھ بھی سمجھ میں آتا، بہارے کے سر سے نیکلس اڑتا ہوا پانی میں جا گرا۔ وہ بھوکلا کر پلٹی اور پھر اس کی چیخیں ہر سو بلند ہوئیں۔ حیا تیزی سے اٹھی، گود میں رکھی لڑی گر گئی، سیپوں کے کھول بکھر گئے۔ وہ بھاگ کر پانی میں آئی۔ بہارے چیختی ہوئی پانی میں ہاتھ مارتی اپنا نیکلس تلاش کر رہی تھی۔ جو لہر اس کا نیکلس چھین کر لے گئی تھی، وہ واپس جا رہی تھی۔ حیا ننگے پیر بھاگتی ہوئی لہر کے پیچھے گئی، مگر پانی جیت گیا۔ لہر پلٹ گئی، ہار پانی میں گم ہو گیا۔ بہارے زور زور سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی، میرا نیکلس، حیا، میرا نیکلس! عائشہ پیچھے سے اسے بازوؤں میں لیے پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ کسی بے آب مچھلی کی طرح تڑپتے ہوئے خود کو چھڑا رہی تھی۔ حیا، آگے مت جاؤ، پانی گہرا ہے، وہ گم جائے گا۔ عائشہ اسے آوازیں دے رہی تھی، مگر وہ سب کچھ بھلائے بیوقوف ادا کی شہزادی کا تاج ڈھونڈ رہی تھی۔ ساحل کی گیلی ریت، پانی، سمندر۔ وہ پانی میں ہاتھ مارتی پوری بھیگ چکی تھی، مگر نیکلس کہیں نہیں تھا۔ اس نے تھک کر اپنے عقب میں دیکھا، جہاں عائشہ بامشکل آنسو روکے تڑپتی بلکتی بہارے کو پکڑے کھڑی تھی۔ عائشہ، میرا نیکلس! عائشہ، مجھے نیکلس واپس لا دو! وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی عائشہ کے بازو خود سے ہٹانے کی صحیح کر رہی تھی۔ نیکلس وہاں کہیں بھی نہیں تھا۔ اسے نمکین گہرائی واپس اپنے اندر لے گئی تھی۔ بہارے کی زندگی کا پہلا اور واحد موتی اس سے کھو گیا تھا۔ بہارے، میں نے بہت ڈھونڈا، مگر دیکھو، جو اللہ کی مرضی۔ وہ واپس آئی اور بہارے کے ہاتھ تھام کر کہا۔ بہارے کچھ نہیں سن رہی تھی، وہ گردن ادھر ادھر مارتی چلی جا رہی تھی۔ مجھے نیکلس واپس لا دو، کوئی مجھے نیکلس واپس لا دو! وہ انگریزی اور پھر ترک میں ایک ہی بات دہراتی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ حیا کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا۔ اسے لگا وہ خود بھی ابھی رو دے گی۔ وہ بامشکل لب بھینچ کر ضبط کیے ہوئے تھی۔ پا کر کھو دینے کا دکھ وہ پہچانتی تھی۔ جب اس کا جنجر بریڈ ہاؤس ٹوٹا تھا، جب استقلال اسٹریٹ کی اس شاپ میں ڈی جے سر پکڑ کر گر گئی تھی۔ پا کر کھو دینے سے بڑا کرب کوئی نہیں ہوتا۔ اس شام دونوں بامشکل بہارے کو سنبھالتی گھر واپس لائی تھیں، اور اب لانگ روم میں بڑے صوفے پر بیٹھی تھیں، یوں کہ بہارے درمیان میں تھی اور اسے حیا نے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔
شام ڈھل چکی تھی اور کھڑکیوں کے پار اندھیرا اتر آیا تھا۔ آتش دان میں مصنوعی لکڑیاں بھڑک رہی تھیں۔ بہاریں اسی طرح روئے جا رہی تھی۔ اس کے پاس آنسوؤں کا مرمرا تھا جو تھم نہیں سکتا تھا۔ بہاریں، میں تمہیں اور نیکلس لا دوں گی۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگائے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی روئے جا رہی تھی۔ بالکل ایسا جیسا لا دوں گی، پرومس۔ مگر وہ عبدالرحمن کا گفٹ نہیں ہوگا۔ عبدالرحمن تمہیں خود ویسا ہی نیکلس گفٹ کرے گا، میں اسے کہوں گی۔ مگر اس میں میرا موتی نہیں ہوگا، عائشہ۔ ممی، وہ روتے روتے کبھی اپنی ماں کو یاد کرتی تو کبھی عائشہ کو پکارتی۔ عائشہ سر گھٹنوں پہ رکھے مغموم سی بیٹھی تھی۔ تمہارا جب دوبارہ موتی نکلے گا تو میں اسے نیکلس میں پرو دوں گی۔ مگر بہاریں اس کی کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ اس کے لیے اس نیکلس کا کچھ بھی متبادل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر شے کا متبادل نہیں ہوا کرتا۔ بہاریں، اب بس کرو۔ جب وہ سر پٹک پٹک کر مزید بلند آواز میں رونے لگی تو عائشہ نے برہمی سے ڈانٹا، وہ کب سے تمہیں منا رہی ہے اور تم ہو کہ بدتمیزی کیے جا رہی ہو؟ جواباً بہاریں نے غصے اور پانی سی بھری آنکھوں سے عائشہ کو دیکھا۔ تم مین ہو عائشہ۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا کہ عبدالرحمن مجھے گفٹ دے؟ ہاں؟ عائشہ ہکا بکا رہ گئی۔ میں ایسی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں، تم مین ہو۔ وہ آگے بڑھ کر اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے عائشہ کے گھٹنوں پہ مکے مارنے لگی۔ حیا نے پیچھے سے اسے بازوؤں میں لیتے ہوئے ہٹایا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ عائشہ روحانی سی ہو گئی۔ تم لڑ رہی تھی عبدالرحمن سے، اسی لیے وہ انڈیا چلا گیا، کیونکہ تم اس سے لڑ رہی تھی۔ تم نے اسے تھپڑ بھی مارا تھا اور تم نے اس سے کہا تھا کہ وہ بہار گل سے بے تکلف نہ ہوا کرے۔ وہ تمہاری وجہ سے یہاں سے گیا ہے، میں نے خود دیکھا تھا سوراخ سے۔ عائشہ کا چہرہ یکدم سرخ پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے بہت سے زخم ابھرے۔ سنو بہاریں، وہ آگے بڑھی اور ایک دم بے حد جارحانہ انداز سے بہاریں کے کندھے دبوچ کر اس کا چہرہ سامنے کیا۔ عبدالرحمن ہمارا نہیں ہے اور وہ جلد یا بدیر ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تم گندی ہو، تم جھوٹ بولتی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ اب میری بات غور سے سنو۔ اس نے غصے سے بہاریں کو جھٹکا دیا۔ عبدالرحمن مر گیا ہمارے لیے۔ ایک جھٹکے سے اس نے بہاریں کے کندھے چھوڑے اور تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی اوپر چلی گئی۔ بہاریں کے آنسو ایک دم سے رک گئے۔ وہ بالکل ساکت و جامد ہو چکی تھی۔ لب آپس میں پیوست کیے وہ گویا سانس روکے بیٹھی تھی۔ بہاریں، اس نے تعصب سے اسے پکارا۔ وہ ایک دم اٹھی اور بھاگتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کے مشترکہ بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا اور بہاریں بیڈ پر چت لیٹی نظر آ رہی تھی۔ پھر اسے
छेड़ना मुनासिब नहीं था। सो वो आयशे की तलाश में सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। आयशे छत पर थी। वो टेरेस की रेलिंग से टेक लगाए बैठी थी। उसके पीछे खुला सिया आसमान था और नीचे जदेसी के ऊंचे पोल्स की मध्यम बत्तियां। अंधेरे में भी वो उसके सियाह स्कार्फ में दमकते चेहरे पर पे लुढ़कते आंसू देख सकती थी। उसे बेख्तियार डीजे याद आई जब वो नाराज़ होकर स्टडी में चली गई थी। आयशे, वो दुखी दिल से कहती उसके साथ आ बैठी और हौले से उसका हाथ थामा। आयशे ने हाथ नहीं छुड़ाया। वो बस अपने घुटनों को देखती बेआवाज़ रोए गई। आयशे, यूँ मत रो, वो बच्ची है। उसने यूँ ही कह दी वो बात। मुझे पता है तुम किसी से नहीं लड़ सकती। बहारे ठीक कह रही है। मैं वाकई अब्दुल रहमान से लड़ी थी, मगर सिर्फ उस वक्त जब मैं बहुत परेशान थी। लेकिन वो मेरी वजह से वापस नहीं गया। वो हमारी वजह से कुछ नहीं करता। वो सब कुछ अपनी मर्ज़ी से करता है। लेकिन मैं क्या करती? मुझसे आने की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। क्या हुआ आने को? आयशे ने भीगी निगाहें उठाकर उसे देखा। क्या तुम्हें अब्दुल रहमान ने बताया है कि उसका एक भाई भी है? नहीं। वो बुरी तरह चौंकी। मैं और बहारे अपने वालिदैन के साथ अनातोलिया के एक गांव में रहते थे। 1 साल पहले हमारे वालिदैन का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया तो हमारी सबसे करीबी अजीज़ा यानी हमारी दादी आने हमें इधर ले आई। ये घर आने का अपना नहीं था। ये घर आने के वालिद की मिल्कियत था। बाद में नस्ल दर नस्ल चलता मेरे बाप और फिर मुझ तक आया। आने के दोनों बेटों ने उससे अपना हिस्सा नहीं लिया। सो आने ने कानूनी कार्रवाई के बाद उसे मेरे नाम कर दिया। जब हम यहाँ आए थे तब यहाँ सिर्फ आने और अब्दुल रहमान रहते थे, मगर मुझे याद था कि आने का एक और बेटा भी था। तब आने ने बहुत दुख से बताया कि उनका दूसरा बेटा हमारे आने से चंद माह कबल घर छोड़कर चला गया था। क्यों? कैसे? अब्दुल रहमान लाइल्म था, मगर आज से 3 माह कबल मुझे किसी ने बताया कि अब्दुल रहमान के ऑफिस में जाते देखा गया है और ये कि वहाँ से किसी झगड़े की आवाज़ आ रही थी। तब मैं अब्दुल रहमान से बहुत लड़ी थी। वो जानता था कि उसका भाई किधर है, मगर उसने हम सब से झूठ बोला। आने को तो अभी तक नहीं मालूम कि अब्दुल रहमान उसके बारे में जानता है, मगर उसका भाई कहाँ गया? यही तो मैंने अब्दुल रहमान से पूछा था, मगर वो किसी बात का ठीक जवाब दे तब ना। वो कहता है उसने अपने भाई को नहीं निकाला, वो खुद सब कुछ छोड़ कर गया है। यही तो उन दोनों की पहले तो उन दोनों की बहुत दोस्ती थी। अब्दुल रहमान पानी की तरह उस पे पैसा बहाया करता था, फिर एकदम से वो क्यों सब कुछ छोड़कर चला गया, ये मेरी समझ से बाहर है। आने उसको बहुत याद करती है। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं कैसे उनके लिए कुछ करूं। तुमने देखा हुआ है उनके दूसरे बेटे को?
جب میں 11 سال کی تھی تب آخری بار اسے اپنے سامنے دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ اب کہاں ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ استنبول میں ہی ہے، مگر ہوٹل گرینڈ میں عمومی تاثر یہی ہے کہ وہ یونان چلا گیا اور وہاں پہ ہوٹل گرینڈ کی چین میں کام کر رہا ہے۔ مگر یقین مانو، یونان میں ہمارے ہوٹل کی کوئی شاخ نہیں ہے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی، مگر اس کی آواز آنسوؤں سے بوجھل تھی۔ عائشہ، تم اور بہارے عبدالرحمن کی اتنی تعریف کرتے ہو، میں نے تم سے کبھی یہ نہیں کہا، مگر آج مجھے یہ کہنے دو کہ وہ استنبول میں خاصا بدنام ہے۔ لوگ اسے اچھا آدمی نہیں سمجھتے۔ میرا دل ان باتوں کو نہیں مانتا۔ لوگ مجھے بھی آ کر یہ باتیں کہہ دیتے ہیں، مگر میں جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ واقعی بہت اچھا ہے، بس اس نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے ہمارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ وہ عائشہ کی بات نہیں سن رہی تھی، اس کا دماغ اسی ایک نقطے پہ مرکوز ہو گیا تھا۔ عبدالرحمن پاشا کا ایک گمشدہ بھائی۔ کوئی بھی شخص یوں ہی اتنا بڑا بزنس چھوڑ کر نہیں جاتا۔ کوئی تو بات تھی۔ بالآخر اسے عبدالرحمن کی ایک کمزوری مل گئی تھی۔ اب آئے گا اونٹ پہاڑ کے نیچے۔